نہیں ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا آپ کو سب سے زیادہ کیا چیز پیاری ہے؟ کہنے لگے مجھے سب سے زیادہ ابو تراب لقب پیارا ہے۔ حضرت ابو حازم سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ما کان لعلی الاسم احب الیہ من ابی تراب وان کان لیفرح اذا دعی بها فقال له اخبرنا عن قصته لما سمي ابا تراب قال جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت فاطمة فلم يجد عليا في البيت فقال أين ابن عمك فقالت كان بيني وبينه شيء فغضبني فخرج فلم يقل عندي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لإنسان انظر أين هو فجاء فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو في المسجد راقد فجاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع قد سقط رداؤه عن شقه فأصابه تراب فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسحه عنه ويقول قم يا أبا تراب قم يا أبا تراب۔ حضرت علی کو یہ نام ابو تراب بہت زیادہ پسند ہے، اور آپ پسند فرماتے تھے کہ جب بھی مجھے کوئی بلائے تو ابو تراب کے نام سے بلائے۔ تو جب بھی کوئی بندہ آپ کو ابو تراب کے نام سے بلاتا آپ خوش ہو جاتے۔ راوی نے ان سے کہا کہ ہمیں پھر وہ بات تو بتاؤ، وہ واقعہ تو بتاؤ کہ کس واقعے کی بنا پر آپ کا نام ابو تراب رکھا گیا۔ ان کا میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ایک دن خاتون جنت کے گھر تشریف لائے، بی بی فاطمہ تو زہرا۔ ظاہری بات ہے باپ بیٹیوں کے گھر میں تو جاتے ہی رہتے ہیں، اور خاتون جنت ہوں، بی بی ام کلثوم ہوں، بی بی رقیہ ہوں، بی بی زینب ہوں یا خاتون جنت، یہ چاروں بیٹیوں کو میرے نبی نے بہت پیار دیا ہے، بہت محبت دی۔ 3 بیٹیاں پہلے فوت ہو گئی تھیں اور ایک بیٹی مدینہ شریف میں بھی آپ کی زندہ رہیں، خاتون جنت، اس لیے آپ کو زیادہ تذکرہ جو ہے وہ خاتون جنت کا ملے گا۔ خاتون جنت کے گھر تشریف لے گئے، پوچھا علی کدھر ہیں؟ عرض کی یا رسول اللہ مجھ سے ناراض ہو گئے، کسی بات پر ہماری بحث ہو گئی تھی، ناراض ہو گئے، وہ چلے گئے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضور نے فرمایا بھئی پتہ کرو میرے چچا زاد کہاں ہیں؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ مسجد کے اندر آرام کر رہے ہیں، سو رہے ہیں۔ کیا خوبصورت زمانہ تھا یار، مسجدوں کے اندر کوئی بھی خوف نہیں، خطرہ نہیں، ڈر نہیں، دہشت گردی نہیں۔ ہاں جی، دنیا مسجدوں کی خدمت کر کے جاتی تھی، اب تو بابا مسجد کے لوٹے بھی اٹھا کے لے جاتی۔ ہاں جی، پہلے کوئی تالے شالے کوئی نہیں، کھلیاں مسجدیں۔ میں نے یہ خود اپنی آنکھوں سے یہ دور دیکھا ہوا ہے۔ ہمارا بچپن کے اندر کوئی مسجد کے اندر تالا تلا کوئی نہیں ہوتا تھا، مسجدیں کھلی رہتی تھی، دن بھی رات بھی مسجد، جس کا جس ٹائم دل کرے وہ مسجد میں آ جائے۔ یہ تو پھر جب دہشت گردی بڑھی، ہاں جی، اس طرح کی وارداتیں بڑھی، پھر مسجدوں کو بند کر دیا گیا۔ تو صحابہ کرام علیہ رضوان کے زمانے سے لے کے آج تک، آج سے 35-40 سال تک پہلے تک کوئی مسجد کو تالا تلا کوئی نہیں، مسجدیں کھلی رہتی ہیں، اللہ کا گھر جو مرضی آ جائے۔ تو کہتے ہیں وہ مسجد میں سوچ رہے ہیں، آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے گئے تو دیکھا کہ چادر ان کے پہلو سے نیچے گر گئی تھی اور ان کے جسم پر مٹی لگی ہوئی تھی۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھ مبارک سے مٹی جھاڑتے ہوئے فرمایا اے ابو تراب مٹی والے اٹھ، اے ابو تراب مٹی والے اٹھ۔ یہ روایت صحیح مسلم شریف میں 2409 نمبر پر موجود ہے۔